بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ویلکم ٹو دا پروگرام وائس آف گلگت بلتستان ود مہوش ممتاز بیگ. ناظرین, ایز یو آل نو کہ گلگت بلتستان کی بیوٹی, گلگت بلتستان کا کلچر, گلگت بلتستان کے انوائرمنٹ پہ اکثر اوقات ہم بات کرتے آئے ہیں, ساتھ ہی ساتھ یہاں کے جو عوامی مسائل ہیں اس کے اوپر بھی بات کرتے آئے ہیں. بٹ آئی آلویز سے کہ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن آر دی بیسک نیڈ, جو کہ ہر جو ہے فرد تک اس کی رسائی ہونی چاہیے, بہتر انداز میں اس کی فیسلٹیشن ہونی چاہیے. اور ناظرین, چونکہ جو یہ ہمارا وزٹ ہے اس وقت گلگت بلتستان کا, اس میں خود فوکسڈ اس بات کو کر رہی ہوں کہ چیف سیکرٹری گلگت بلتستان مسٹر محی الدین احمد وانی صاحب کے کچھ پریورٹی بیسڈ پروجیکٹس ہیں جس میں ہیلتھ, آئی ٹی, ایجوکیشن اینڈ ٹورزم شامل ہے. تو کیا ان پروجیکٹس کے اوپر ڈسٹرکٹ لیول پر اس حد تک کام ہو پا رہا ہے جس حد تک کام ہونا چاہیے تھا, یا سی ایس آپ کی کتنی کنٹریبیوشن ہے, پرسنل ایفرٹس ہیں؟ اور ناظرین, یہ جو ایڈمنسٹریشن کی اگر میں ایک بات کروں تو بینگ اے ٹیم ممبر آف سی ایس, وہ کیسے اپنے ڈسٹرکٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے یا ان اقدامات کو عملی طور پر جو ہے نا بہتر انداز میں سامنے رکھنے کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں, اس حوالے سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. ایٹ دس ٹائم آئی ایم ان ڈسٹرکٹ کھرمنگ, اور کھرمنگ کی بھی ایک اپنی سگنیفیکنس رہی ہے اور ایک اپنی ایک ویلیو اینڈ ورتھ رہی ہے. تو ناظرین, یہاں پر اس وقت جاننے کی کوشش یہ کریں گے کہ ڈسٹرکٹ کھرمنگ کی کیا ہسٹری تھی اور ڈسٹرکٹ کھرمنگ میں کیا ایسے انیشیٹیوز سی ایس کی جانب سے لیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ان فیوچر ریپڈلی چینجز آنے باقی ہیں. اس وقت ناظرین میں موجود ہوں ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ کھرمنگ صاحب کے ساتھ, اور محمد جعفر صاحب چونکہ اس وقت ڈی سی ہیں ڈسٹرکٹ کھرمنگ کے, ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات چیت کریں گے اور اوور آل جو ایک بریف انفارمیشن ہمیں دے سکتے ہیں, نو ڈاؤٹ ڈی سی صاحب بہتر انداز میں ہمیں بتائیں گے. تو آئیں ان کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں اور ان سے بات چیت شروع کرتے ہیں. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو دا پروگرام, تھینکس فار گیونگ یور پریشیس ٹائم. تو مجھے پہلے یہ بتائیے گا کہ ڈسٹرکٹ کھرمنگ چونکہ 2015 میں ایک ڈسٹرکٹ کی شکل میں چونکہ آیا ہے, تو ابھی یہ 2023 چل رہا ہے. خیر اتنا تو ٹائم نہیں ہوا, بٹ پھر بھی کافی چیزیں چینج ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں. آئی ریممبر میں 2018 میں آئی, دین 20 میں آئی اور ابھی 23 میں آئی, تو مجھے خود کافی چیزیں چینج ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ, آپ نے ہمارے ڈسٹرکٹ کو ٹائم دیا. باقی آپ نے یہاں خود بتا دیا کہ ہمارے چیف سیکرٹری صاحب جس کا ویژن ہے اس گلگت بلتستان کے اندر ایجوکیشن, فرسٹ آف آل ایجوکیشن میں ریولیوشن لائے, پھر ہیلتھ میں لائے. تو ایجوکیشن کے حوالے سے آپ نے دیکھ لیا, پورے جی بی میں آپ وزٹ کر کے آئی ہیں. تو سی ایس صاحب کی جو پریارٹیز ہیں وہ یہ ہیں کہ جو ایگزسٹنگ جو سکولز کا جو اسٹرکچر ہے ایک تو اس کو بہتر کریں. تو اس حساب سے جو جب سے چیف سیکرٹری صاحب کی پوسٹنگ ہو گئی, پہلے دن ہی ان کا وزٹ ہو گیا تھا سکردو کا. ٹھیک, تو پہلے ہی ان کی فلائٹ سکردو تھی. پھر فرسٹ میٹنگ جو ہے نا وہ سی ایس صاحب کی, ہم ڈسٹرکٹ کے اس کے بلتستان ڈویژن کے کمشنر صاحب شجاع عالم صاحب اور ہمارے 4 ڈسٹرکٹس کے ڈی سیز کے ساتھ پہلی میٹنگ اس سی ایس صاحب کی ہمارے ساتھ ہوئی تھی. یہ ہمارے لیے یہ آنر ہے کہ اس سی ایس صاحب کو ہم نے ریسیو کی اور فرسٹ میٹنگ ہم نے کی. تو شروع کی میٹنگ میں ہی اس نے کہا کہ گلگت بلتستان کے اندر جو ہے نا وہ لوگوں کو آگے ڈیولپمنٹ کی طرف لے جانے کا ایک ہی طریقہ ہے, کیونکہ یہاں اتنے بڑے شہر نہیں ہیں, یہاں انڈسٹری دوسرے شہروں کی نسبت اتنی نہیں ہے, پرائیویٹ بزنس نہیں ہے. یہاں کے لوگوں کو اگر آپ نے چینج کرنا ہے تو آپ ایجوکیشن کی فیلڈ میں آپ ان کو آگے لے جائیں. یہ اس کا ویژن تھا, اور آہستہ آہستہ اس ویژن کو اس نے پورے جی بی میں اس کو پھیلایا. تو اس حساب سے فرسٹ پرائرٹی ان کی یہ تھی کہ جو ایگزسٹنگ سکولز ہیں, جو ایگزسٹنگ جو ٹیچرز کا جو نظام ہے, اس کو تھوڑا سا بہتر کریں. تو ہمیں ٹاسک دیا کہ آپ ڈیلی بیسس پہ آپ سکولز کی وزٹ کریں, سکولز کے اندر جو ہے نا اس کی سکولوں کی پکچرز سینڈ کریں, وہاں صفائی کا کیسا نظام ہے, بلڈنگ انفراسٹرکچر کیسا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ کوالٹی ایجوکیشن کیسی ہے وہ آپ چیک کریں. تو اس سے پہلے بھی آپ بینگ ڈپٹی کمشنرز ہمارے پاس بہت سارے کام ہوتے تھے, لیکن جب سی ایس صاحب آ گئے تو پھر ہماری فرسٹ پرائرٹی ایجوکیشن ہو گئی. ایجوکیشن رہی. تو پھر ہم نے سکولوں کے وزٹس کیے ہیں,
پھر وہاں ہم نے دیکھ لیا, پھر وہ پکچر سی ایس صاحب کو سینڈ کیا, جو انفراسٹرکچر تھا انسٹرکشن کے مطابق آپ لوگ چلے ہیں. تو اس حساب سے جو فزیکل انفراسٹرکچر تھا, جو سکونی کی جو حالت تھی وہ بالکل مطلب دیکھنے والی نہیں تھی. تو فرسٹ آف آل سی ایس صاحب نے اس کو ٹھیک کرایا. ہر سکول میں فنڈس ہمیں آرڈرز دیے کہ آپ اپنے ریسورسز کو یوز کریں. پھر سی ایس صاحب نے خود پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کیا, گورنمنٹ سے فنڈنگ کر کے سکولوں کی جو شیپ ہے اس کو بہتر کیا. دوسری بات جو ہے نا, وہ جو ایجوکیشن کا جو سسٹم پہلے سے تھا, جو ٹیچرز پہلے سے جو پڑھا رہے تھے, ایک ٹریڈیشنل سسٹم میں پڑھا رہے تھے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے سیکنڈ فیز پہ ٹیچر کی کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر کام کیا. تو اس کی وجہ سے پھر یہاں پہ ہم نے تھوڑی سی چیزیں چیک کی, تو یہاں کچھ سکولوں میں ٹیچرز کی کمی تھی. تو وہ پھر ہماری رپورٹس پھر مطلب بہت ہی کوئک ایکشن لیا, کیونکہ یہاں پر آپ کو پتہ ہے کوئی ٹیسٹ انٹرویو ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر نئی پوسٹیں کریٹ ہوتی ہے, تو پھر دوبارہ ٹیسٹ انٹرویو ہوتے ہیں. تو سی ایس صاحب نے کیبنٹ سے ڈیسیژن لے کے ہمارے سی ایم صاحب نے اس پہ فلی کوآپریٹ کیا. تو سی ایم صاحب نے باقاعدہ جو پہلے ایک ٹیسٹ ہوا تھا اسی کی ویٹنگ لسٹ سے ہی ٹیچرز کو ہائر کرنے کی اجازت دی. تو کرنے کے بعد ہمارے ڈسٹرکٹ میں کوئی 100 ٹیچرز یہ سی ایس صاحب کی پوسٹنگ کے بعد یہ ہائر ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد ابھی مزید 1000 ٹیچرز ابھی پائپ لائن پہ ہیں, جو کہ ابھی ٹیسٹنگ کے مرحلے سے گزر رہے ہیں. تو جو ہماری ریکمنڈیشن تھی کہ یہاں جہاں ٹیچرز کم ہیں ان کو ٹھیک کریں, تو اب مین پاور جو ہیومن ریسورس ہے وہ بھی ہو گیا, انفراسٹرکچر کو بھی پہلے سے بہتر کیا, یہ کام کیا. اس کے بعد پھر جو سیکنڈ سٹیپ تھا وہ یہ تھا کہ انٹرنیشنل جو سٹینڈرڈس ہے اس کو میٹ کرنا ہے. تو اس کو میٹ کرنے کے لیے بہت سارے جو پروجیکٹس ہیں, اس وقت آج کل آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں جو نئے لرننگ بیسڈ پروجیکٹس چل رہے ہیں, اسٹیم پروجیکٹ لرننگ سسٹم ہے, اسٹیم لرننگ سسٹم ہے, ایل ایم ایس بیسڈ لرننگ سسٹم ہے, آئی ٹی بیسڈ لرننگ سسٹم ہے, اس کو انٹروڈیوس کرانے کے بعد اس وقت ہمارے ڈسٹرکٹ میں اس وقت 15 آئی ٹی لیبس ہیں. یعنی آلموسٹ جتنے ہائی سکول ہیں سب میں آئی ٹی لیب ہے موجود ہے. اور اس وقت بچے بہتر طریقے سے آئی ٹی بیسڈ جو ایجوکیشن وہ لے رہے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا جی. اس کے بعد پھر وہ اسٹیم پروجیکٹ آپ کو یہ مختلف این جی اوز کے ساتھ کولیبریشن کیا, اسپیشلی جو ہے نا وہ روپانی فاؤنڈیشن, آغا خان فاؤنڈیشن, جو کہ ابھی اس وقت وزٹ پہ بھی شاید موجود ہیں نا. تو ان کے کولیبریشن سے پھر مختلف ٹیک فیلوز انہوں نے ہائر کیے. اب وہ ٹیک فیلوز ادھر آ کر یہاں ہمارے اس وقت کوئی 10 سے زیادہ سکولز ہیں, وہاں پہ وہ ٹریننگ بیس دے رہے ہیں, پروجیکٹ بیس ٹریننگ دے رہے ہیں. ابھی ہمارے کو پتہ ہے ہمارے پاس ہم جو لرننگ کرتے ہیں وہ پروجیکٹ بیس لرننگ نہیں ہوتی ہے, مطلب جسٹ ایک تھیوریٹیکل ہمارے بچے پڑھتے ہیں, لیکن جب پریکٹیکل لائف پہ جاتے ہیں تو وہ کوئی ڈیلیور نہیں کر سکتے ہیں. یعنی کہ ایجوکیشن تو پہلے بھی موجود تھی, بٹ کوالٹی ایجوکیشن پر اس وقت کام ہو رہا ہے. کوالٹی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ پھر پروجیکٹ بیسڈ اپلائڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپلائڈ ایجوکیشن جو کہ پریکٹیکلی کام کر سکیں. تو اب جو اسٹیم پروجیکٹ ہے اس کے تحت اسکول کے بچے جو 6 کلاس کے ہیں وہ بھی آپ بہترین ڈیزائنس بناتے ہیں. ابھی ہم سکولوں کے ہم نے وزٹ کیے ہیں, انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم بچوں کو جو ہے نا مختلف روبوٹس بناتے ہوئے, ایروپلینس کے ماڈلس بناتے ہوئے, ایون کی پاور ہاؤسز کے ماڈلس بناتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں. تو اس سے بہت خوشی ہوئی, اور بچوں کو یہ بھی پتہ چلا کہ وہ کس طرح کی مطلب انجینئرنگ یوز کرتے ہیں. تو ابھی سے ہی وہ بچے دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنے کی اس پہ آ گئے ہیں. چلیں صحیح ہے. ناظرین وقت ہوا ہے ایک شارٹ سے بریک کا, بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. تو چونکہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہیلتھ سیکٹر میں بھی کافی کام ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وائس آف گلگت بلتستان, اور اس وقت ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ کھرمنگ جعفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایجوکیشن میں چونکہ کافی بریفلی جو ہے وہ ڈی سی صاحب نے جو ہے وہ ڈسکرائب کیا کہ کیسے کیسے جو ہے وہ انیشیٹیوز کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اس کا آؤٹ پٹ دیکھنے کو مل رہا ہے. بٹ اف آئی آسک اباؤٹ دی ہیلتھ سیکٹر, تو اس حوالے سے تو خیر عوامی شکایت ہمیشہ رہی ہیں, اور کھرمنگ میں تو خیر آپ نے پہلے بھی سروسز دی ہیں, عوامی شکایت کا لیول تو کافی پار کر رہا تھا. اب کیا صورتحال ہے؟ جی اب الحمدللہ کافی بہتری ہے.
یہاں پہ آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ جتنی بھی کوشش کرے، کیونکہ یہ ریموٹ ایریاز ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، اس وقت میرے پاس اس ڈسٹرکٹ میں 40 ولیجز ہیں، 40 ولیجز ہیں، لیکن 60 سے اوپر ہمارے پاس ہیلتھ فیسلٹیز ہیں۔ 61 مینس کہ ایک ولیج کے اوپر یعنی ایک سے زیادہ ہیلتھ فیسلٹیز ہیں۔ آپ کسی بڑے شہر میں آپ جب جائیں گی تو ایک کھرمنگ جتنے ایریا میں میرے خیال میں اگر 10 یا 20 ہیلتھ فیسلٹیز ہوں تو وہ بڑے شہر کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ہمارے پاس کیونکہ ریموٹ ایریاز ہیں اور ہر ویلی دوسرے سے کٹ آف ہے، تو اس لیے ہر ویلی تک جو ہے نا وہ ہیلتھ ایجوکیشن کی فیسلٹی دینا ضروری ہوتی ہے۔ تو یہ ہماری ٹوپوگرافی ہے، یہ ہمارا ایشو ہے۔ اب اسی وجہ سے پھر ہمیں بہت ساری ہیلتھ فیسلٹیز پہ کام کرنا ہوتا ہے۔ تو جب سے ہمارے سی ایس صاحب یہاں پہ آئے ہیں، پھر ہمارے سی ایم صاحب کی گائیڈنس پر، جو کہ پہلے سے ہی تھی، تو یہاں پہ ہیلتھ کے اوپر جو ہے نا وہ ریفارمس کی کوشش کی گئی۔ فرسٹ آف آل تو یہ تھا کہ یہاں پہ جو ڈور سٹیپ پہ جو بیسک ہیلتھ فیسلٹی دینا، میڈیسن کا جو ہے نا وہ بجٹ بڑھایا۔ اس کے بعد پھر وہاں ریموٹ ایریاز سے جو ہاسپٹلس ہیں، ہمارے یہاں پہ 3 بڑے ہاسپٹل ہیں، 2 پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں، وہاں تک لانے میں ایشوز تھے۔ تو پھر سی ایس صاحب کی جو ڈائریکٹیوز کے تحت جو ہے نا وہ بجٹ ان کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا بڑا ہے، ان کے ایمبولینسز کی تعداد جو ہے نا وہ ان کی حالت ٹھیک ہو گئی ہے، اور مزید ایمبولینسز لانے کا پلان ہے تاکہ جہاں جہاں ریموٹ ایریاز میں کوئی مریض ہے تو اس کو کسی طرح ایزیلی ایکسیسیبل کریں۔ ایک یہ ہے۔ دوسری بات، یہاں آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ڈاکٹرز، فیمیل ڈاکٹرز کی کمی تھی، تو یہ فرسٹ ٹائم کھرمنگ کی ہسٹری میں گائنیکالوجسٹ اس وقت یہاں پر آئی ہوئی ہے، اور لیڈی میڈیکل آفیسرز تو یہاں پہ پہلے سے ہی موجود تھی۔ اور پھر سی ایس صاحب کے اپنے ویژن کے تحت ہم نے اپنے تحصیلدار کا جو ہاؤس تھا وہ خالی کرا کے ہم نے گائنیکالوجسٹ کو دیا ہوا ہے، اور بڑی خوشی سے وہ یہاں پہ ڈیوٹی دے رہی ہے۔ تو اس کے بعد پھر بہت سارے ہاسپٹل کے اندر مختلف ٹیسٹ وغیرہ ہوتے تھے، وہ فیسلٹیز نہیں تھی۔ اچھا، کچھ مشینیں تھیں، ایکس رے مشینز وغیرہ، ان کی کیپیسٹی ٹھیک نہیں تھی، وہ ساری بہتر ہو گئی ہیں۔ تو جتنے بھی بیسک لیول کے جو ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، وہ ایون کی ڈسپنسری لیول پہ بھی وہ ٹیسٹنگ فیسلٹیز ہیں۔ تو ہمارے میڈیکل آفیسرس آلریڈی کام کر رہے ہیں، ایمبولینسز ہیں، جہاں جہاں پہ کوئی ایشو آ جاتا ہے تو پھر اس کو بیسک ہیلتھ فیسلٹی دینے کے بعد آگے ہاسپٹلس کی طرف شفٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس حساب سے کافی بہتر ہے۔ اور ساتھ آپ کو پتہ ہے DHQ ہاسپٹل کی بلڈنگ آپ نے خود دیکھ لیا ہے، انڈر کنسٹرکشن ہے۔ انشاءاللہ یہ بھی جب بن جائے گا تو ایک بہترین ہیلتھ کا ایک نظام یہاں پہ ہوگا۔ ہوپ فل بٹ یہاں پر ٹورزم پہ بھی تو سی ایس کام کر رہے ہیں، اور آپ لوگ ایز اے ٹیم ممبر آف سی ایس کیسے ٹورزم کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ ڈسٹرکٹ کھرمنگ کی بات کروں تو کیا اہم اقدامات کیے ہیں؟ جی، آپ کو بالکل اس کی اہمیت سب کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان اس وقت ایک ٹورسٹ ہب ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے لوگ اس وقت جو ہے نا وہ ٹورسٹ ایریاز، مونٹینس ایریاز کی طرف زیادہ آتے ہیں۔ تو گلگت بلتستان میں پوٹینشیل تو پہلے سے ہی تھا، لیکن اس حد تک جو ہے نا وہ ویژن نہیں تھا۔ تو سی ایس صاحب جب سے آگے اس نے ڈپٹی کمشنرز کے ذمہ لگایا کہ آپ اپنے جو ٹورسٹ اٹریکٹیو پوائنٹس ہیں ان کی ویڈیو کلپس بنا کے آپ اس کو اپنے میڈیا، جو لوکل آپ کا میڈیا ہے، اس کے تھرو بھی شیئر کریں، سی ایس صاحب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تو ہم نے ایک میگا کمپین چلایا، جتنے ہمارے ٹورسٹ اٹریکٹیو ایریاز ہیں جو ایکسپلورڈ تھے، ان ایکسپلورڈ تھے، سارے ہم نے ان کے مختلف میڈیا چینلز کے ذریعے ویڈیو کلپس بنائی، پھر ہم نے ان کو پروجیکٹ کیا۔ اس حد تک پروجیکٹ کیا کہ جو ٹورسٹ کا جو انفلیکس تھے وہ ڈبل ہو گیا۔ اچھا، تو پھر وہ نیکسٹ اسٹیپ پھر وہ ہمارے پاس آ گیا کہ اتنے سارے ٹورسٹ کو کیسے اکوموڈیٹ کرنا ہے۔ جب ظاہری بات ہے زیادہ تعداد میں یہ جی بی کی جو ہے نا پروجیکشن ہو گئی، فلو بڑھے گی، تو اس کے پھر سیکنڈ میں ہم نے پھر جو روڈ انفراسٹرکچر ہے، جہاں جہاں ٹورسٹ فیسلٹیز ہے، جو سینک ایریاز ہیں، وہاں تک پھر روڈ ایکسیس اس کو ہم نے ٹھیک کیا۔ مزید 1-2 انڈر اس میں ہے، پلان میں ہے۔ سب سے اہم چیز ہے نا وہ جو ٹورسٹ والا جو ایریاز ہیں، جو ہوٹلس وغیرہ ہیں، ادھر جو ہے نا وہ ٹورسٹ کو اچھی فیسلٹی دینا، صفائی سب سے پہلے۔ تو ابھی ہم فریکوینٹلی ہم جو ہے نا باقاعدہ ویکلی ڈیلی بیسس پہ رپورٹس دیتے ہیں کہ جو ٹورسٹ اٹریکٹیو ایریاز ہیں وہاں کلین لینس کا کیا میکینزم ہے۔
تو ڈیلی بیسس پہ ہم ان کی صفائی کرواتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہوٹلس ہیں وہاں پر ٹورسٹ کے لیے بہترین فیسلٹی دینے کے لیے ان کو ہم نے آن بورڈ لیا ہوا ہے. پھر وہاں ان کو بجلی کی سہولت, پانی کی سہولت, جس حد تک جو ہے نا وہ ہم ان کو فیسلٹیٹ کر یعنی سکتے کہ ہیں. آپ لوگ ان ٹچ میں ہیں اور ان تمام چیزوں کو ایک طرح سے کہتے ہیں نا کہ چیک اینڈ بیلنس بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے. جی چیک اینڈ بیلنس ساتھ ساتھ ہو رہی ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ناظرین میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب بھی چیک اینڈ بیلنس کسی بھی سسٹم میں ان ہو جائے تو پھر وہ سسٹم بہتری کی طرف جاتا ہے. اینڈ ہوپ فل کہ سی ایس کے جو یہ انیشیٹیوز ہیں وہ بھی جو ہے وہ بالکل سکسیس کی طرف بڑھیں گے, اور آپ لوگ جو ایز اے ٹیم نیٹ ورک کام کر رہے ہیں, ایک اچھا پازیٹیو گیسچر دے رہے ہیں, وہ بھی آپ لوگ بھی اپنے مشنز میں کامیاب ہوں گے. سو بیسٹ وشز فار سی ایس اینڈ ہول ٹیم جو ان کی ہے آپ سمیت سارے. ان دی اینڈ آف پروگرام ناظرین آئی جسٹ وانٹ ٹو سے دیٹ ایوری تھنگ از پاسبل. Nothing is impossible. Just the word impossible is impossible. Otherwise everything is possible. So just believe in yourself. اچھے کام کریں اچھی نیت کے ساتھ. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.